کے ساتھ جموں کشمیر میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں صدیوں پرانی تہذیب کے آثار آج بھی موجود ہیں. جہاں شوپیاں ضلع کے ہیر پورہ کے جنگلات میں ایسی کئی نایاب چیزیں ملی ہیں جو کہ قدیم ثقافت کی جھلک پیش کرتی ہیں. یہ علاقہ مغل روڈ سے صرف 3 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. یہاں تک صرف پیدل ہی چل کر پہنچا جا سکتا ہے. ان جنگلات کے بالائی علاقوں میں ایسی نقاشی ملتی ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوی دیوتاؤں اور ہندو مذہب کی علامتوں میں سے ایک ہے. مقامی لوگوں اور ان علاقوں میں آنے والے ٹریکرز نے ان کی دریافت یعنی کھوج کی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی قدیم مذہبی اور ثقافتی روایت کو سمجھنے میں یہ نقاشی کافی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. کبھی کبھار جب ہم یہاں سے گزرتے تھے تو ایک بار مجھے اس پتھر کی طرف نظر پڑا اور میں نے جو یہ نشانے دیکھے یہاں پہ جو یہ بنے ہوئے تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ نشان جو ہوتے ہیں یہ مندروں میں ہوا کرتا ہے. تو پھر میں نے کچھ جانکار لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ للت دتا کا دور ہوا کرتا تھا جس میں ایک اونتی ورما اس ٹائم کا راجا ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا شور ورما. تو اسی شور ورما کے جانب سے یہاں پہ جو ہیر پورہ کی جو بستی ہے یہ بسائی گئی. اس انکشاف کے بعد آثار قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ دانوں کی بھی اس میں دلچسپی بڑھنے لگی. انہیں خاص طور پر اس کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے. صدیوں پرانے نقش و نگار کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان دھندلی تحریروں میں کشمیر کی مذہبی روایات کے راز پوشیدہ ہیں جسے ہر حال میں بچائے رکھنا چاہیے. انہوں نے دیکھا وہاں ویرانی سی کشمیر میں چھائی ہوئی ہے تو پوچھا کہا یہاں کوئی جل وہ کوئی دیو ہے پانی میں وہ کھاتا ہے لوگوں کو اور مال مویش کو اس لیے یہاں سارا اجڑ گیا ہے. تو اس نے وہاں ہی ہیر پور کی ایک پہاڑی پر اپنے ناؤ باندھے. اس کو آج بھی ناؤ باندھن کہتے ہیں اور ہم ناؤ جن کہتے ہیں. تو اس طرح ہیر پور کی ہسٹری وہی ہے کہ تب سے ہیر پور ہے. ایک دوسرا وہاں بہت ساری جنگیں ہوئی. اس کے بعد شہرہ نمک وہاں سے بن گئی جب وادی سے پانی نکالا گیا تو عام ہسٹری ہے. لیکن خاص کر اگر بات کریں گے اس پرائم منسٹر کی جس کا نام تھا سورا, اس نے فار ایگزامپل یہاں پہ ہیر پورہ ٹاؤن سب سے پہلے 9th سینچری میں اسٹیبلش کروایا. لیکن وہ خود کیا تھا, وہ خود ہم بول سکتے ہیں کہ ایریڈنٹ یا ہم بولیں گے زیلسٹ یہ سپورٹر تھا ہندوازم کا. ہندوازم میں بھی ہم دیکھتے ہیں شیوازم کا. کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے کشمیری پنڈتس تھے وہ شیوازم کو سپورٹ کرتے تھے, فالو کرتے تھے. مقامی لوگ اس وجہ سے بھی زیادہ خوش ہیں کہ اس دریافت سے شوپیاں میں لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی. انہیں امید ہے کہ اس سے مقامی سیاحت کو فروغ ملے گا. قدیم نقاشی کے دریافت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وادی کشمیر میں تاریخ کے کیسے کیسے نایاب ذخیرے چھپے ہوئے ہیں. ضرورت انہیں تلاش کرنے اور اسے تحفظ فراہم کرنے کی ہے. اگر ہم بات کریں گے ضلع شوپیان کی تو ضلع شوپیان اگرچہ خود ایک تواریخی قصبہ ہے. آج کیسر ٹی وی کی ٹیم ہیر پورہ علاقے میں آئی ہے جو ضلع ہیڈ کوارٹر سے 12 کلومیٹر دور ہے اور مغل روڈ سے اس وقت ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جو مغل روڈ سے 4 یا 5 کلومیٹر دوری پر ہے, جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو ہندو مذہب کے قدیم ترین مورتیاں آثار پائی گئی ہے. ان کی کیا تواریخ ہے, تواریخ دان ان کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے. کیسر ٹی وی کے لیے شوپین سے میں جنید گلزار. بالکل بڑی بات ہے اور کافی خوبصورت بھی, کیونکہ ہمارے پرکھوں کی یادیں آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ٹریکرز کو یا پھر سیاحوں کو کسی نہ کسی جنگل یا پھر پہاڑوں میں ان کے آثار نظر آتے ہیں. فی الحال دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے, آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس میں کتنی کارروائی کر رہا ہے اور کیا کچھ اس سلسلے میں ہے. اب تک اپڈیٹ لیں گے. جنید گلزار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شوپیاں سے, جنہوں نے اس پورے سٹوری کو موقع واردات پہ پہنچ کر کے کور کیا ہے. جنید, آپ موقع پہ پہنچے تھے, اس جگہ کو, اس مندر کو آپ نے دیکھا, کیا پہلا تاثر رہا آپ کا اس مندر کو دیکھ کر کے؟ بالکل, دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے یہ جو ہے خبر سامنے آئی تھی کہ ہیر پورہ کے جو ہے پتل باغ علاقے میں ایک مورتی کے آثار جو پائے گئے تھے ہندو مذہب کے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا تو جانا وہاں پہ لازمی بنتا ہے. تو
بالکل جو ہے ہم وہاں پہ گئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے ہیرپورہ کی بات کریں تو 12 کلومیٹر کی دور پر ہے، اور اگر ہم اس جگہ کی بات کریں گے ہیرپورہ سے یہ تقریباً 5 کلومیٹر دور پر ہے، جو صرف پائیدل راستہ ہے جو ندی نالوں سے گزر کے ہوتا ہے، اور بیچ میں یہ ندی پورے جنگلات کے بیچ میں یہ پتھر کھڑا ہے، اور اس پہ جو ہے 3 یہ شیو لنگم جو ہے آثار پائے گئے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اونتی ورمن کے دور میں جو یہاں کے راجا تھے، انہی کے دور میں جب وہ کشمیر آئے تھے تو وہ جو ہے ہیرپورہ کے اسی علاقے سے کشمیر کی طرف جو ہے انہوں نے رخ کیا، تو جو ہے ان کا بستی یا پھر ان کے جو کہا جاتا ہے یہ بھی کہ ان کا ایک جیل خانہ یا پھر ان کی جو ایک گیٹ وے وہ جو ہے اسی ہیرپورہ اسی علاقے میں ہوا کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ آثار پانے جانا جو ہے لازمی ہے، اور مقامی لوگوں نے کئی بار اسے جو ہے دیکھا تھا، اور انتظامیہ یا پھر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس انہوں نے جو ہے پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوشش جو ہے ناکام ہوئی تھی۔ اب انتظامیہ کی طرف سے وہ کوئی بھی جو ہے اس میں غور نہیں کی گئی تھی، لیکن حالانکہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ اگر اس میں جو ہے کئی سال پہلے آیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس میں جو ہے کوئی بھی غور نہیں کیا تھا۔ لیکن حال ہی میں کچھ دنوں پہلے جب کوئی راہگیر ٹریکرز وہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر سے یہ جو ہے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ایسے جو واقعات ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے ایک ہم کہہ سکتے ایک نمایاں چیز ہے، اور ایسے آثار پانا جانا یہ تو جو ہے قابل ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب یہ انتظامیہ تک پہنچائے تو ہماری بھی نظر اس پہ پڑی، اور مقامی لوگوں کی بھی توجہ آج کل جو ہے اس پہ بنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آنے والے وقت میں آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ اس پہ کس طرح سے جو ہے دیکھے گا، اس طرح سے کس پہ کام جو ہے کرتے آئیں گے، یا پھر انہیں بچانے کے لیے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ کس طرح سے اس چیز کو تعاقب کرے گا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ فی الحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی جو ہے کھوج مقامی لوگ کیا یہاں پہ غیر مسلموں کی کوئی آبادی ہے، یہاں پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم 100-2 سال پہلے کی بات کر کے جس طرح سے ہم نے جو ہے ماہرین سے سنا ہے کہ پہلے پرانے زمانے میں یہاں پہ ہندو کی بستی ہوا کرتی تھی، لیکن اگرچہ ہم آج کے ڈیٹ میں بات کریں گے ہیرپورہ علاقے کی تو ہیرپورہ علاقہ پورا جو ہے مسلم کمیونٹی سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے ہندو گھرانہ یا پھر ہندو کی کوئی بھی نشان آج کے ڈیٹ میں جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم وہی پرانے دور کی بات کریں گے تو پرانا دور میں کہا جاتا ہے کہ ہندو کمیونٹی وہاں پہ بستی تھی اچھے سے، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ہندو یہ جو ہیرپورہ پہلے ہوا کرتا تھا اسے شورپور کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جب یہ ہندو کمیونٹی میں تھا تو اس کے بعد ہی جب جو ہے یہاں پہ مسلمان بنے تو اس کے بعد یہ شورپور سے جو ہے کنورٹ ہو کے ہورپور میں بنائے، اور فی الحال کی میں بات کروں گا ابھی تک اس میں کوئی بھی آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی ہندو کمیونٹی اس علاقے میں نہیں رہ رہی ہے۔ بالکل، سمجھنے کی کوشش کریں جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ندی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک بڑی سی چٹان ہے، اور اس چٹان پہ اس طرح کے شیو مندر کے نشان نظر آ رہے ہیں۔ کیا محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی سچائی، اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کی، یا کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن اس سلسلے میں نظر آیا؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، جب ہماری اس جو ہے پتھر پہ یا ہماری جو اسٹوری پہ جو ہے سننے میں آئی تو ہم نے بھی ماہرین کو اپنے ساتھ لیا۔ ظاہر سی بات ایک ہسٹری کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے جب نظر پڑی اس پہ تو انہوں نے کہا کہ 9th سینچری 9ویں صدی کے جو یہ آثار اس میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ شیو جو بھگوان تھے وہ 19ویں سے وہ 9ویں صدی میں ہی پائے جاتے تھے، جس طرح کے آثار اس پہ لگے تھے پہلے اوپر وہ شیو لنگم کا یہ نشان بنا تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ 9ویں صدی کے ہم یہ کہہ سکتے تھے آثار پائے جائیں گے۔ لیکن مقامی لوگوں سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے بالکل کہا کہ 200-250 سال پہلے یہ آثار جو ہے یہاں پہ پائے جاتے تھے، اور تقریباً ان کی جو ہے اس پتھر کی عمر یا ہم کہہ سکتے یہ بیک ڈیٹ جو ہے 200-250 سال پیچھے ہوگا۔ بالکل بڑی بات ہے، اور دیکھنے کافی خاص ہوگا کہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کیا سروے کرتی ہے اور کس طرح سے اس کی تاریخ نکال کر کے لوگوں کے لیے اس ہیریٹیج کو قائم کرتی ہے۔ شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے تمام معلومات کے لیے۔
تو فی الحال یہ تصویریں ہیں جہاں پہ آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ شیو مندر کی وہ علامت ہیں، وہ تصویریں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہوا کرتی تھی آج بھی موجود ہے، اور ندی کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی خوبصورت سی تصویریں ہم آپ تک پہنچا پا رہے ہیں، کیونکہ یہ تصویریں ہمارے آباء و اجداد اور پرانے لوگوں کی ہے جنہوں نے یہاں پہ شیو مندر قائم کیا تھا۔ تو اب ان آثار قدیمہ کو، ہیریٹیج کو کس طریقے سے فروغ دیا جاتا ہے، کتنی کوششیں ہوتی ہے، یہ دیکھنا کافی خاص ہوگا، اور کس طریقے سے اسے زندہ کیا جاتا ہے۔ فی الحال ایک بیچ میں ندی میں یہ ایک بڑی سی چٹان ہے، اور